السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کے درمیان شب برات کی فضیلت اور اہمیت بتاؤں گا۔ شب مینس ہوتا ہے رات، برات کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا، یعنی چھٹکارے کی رات۔ شب برات کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام ہیں جن سے اس رات کے متعلق حدیث مبارکہ منقول ہے۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ شب برات کی حقیقت ہے۔ شب برات کی فضیلت ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ شب برات غلط ہے یا شب برات بدعت ہے تو یہ سراسر غلط ہے۔ ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور ایک بار غور و فکر کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات بہت فضیلت والی رات ہے، مسجدوں کو خوب بھر دو، مسجدوں کو سجا دو، حلوہ بناؤ، فاتحہ لگاؤ اور شب برات لیلۃ القدر سے بڑھی ہوئی رات ہے، تو یہاں لوگ بھی غلط سوچ رہے ہیں۔ ان کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ تو شب برات بدعت ہے اور نہ ہی لیلۃ القدر سے بڑھا ہوا ہے۔ شب برات میں عمل کرنا ایک مستحب عمل ہے۔ جو کوئی نفل نماز کو فرض کے برابر سمجھنے لگے تو اسے غلط کہا جائے گا، اور کوئی نفل نماز کو کچھ بھی نہیں سمجھے تو بھی اسے غلط کہا جائے گا۔ جسٹ لائک یہی شین ہے شب برات کا۔ شب برات نہ تو فرض کے برابر ہے، نہ لیلۃ القدر کے برابر ہے، اور نہ شب برات یہ ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ شب برات کی حقیقت ہے جیسے نفلی عبادت کی حقیقت ہے، ویسے ہی شب برات کی حقیقت ہے۔ آپ لوگوں کے درمیان ایک حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے ذریعے سے شب برات کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، معلوم چل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کے 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پہ موجود نہیں پایا تو تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں اور قبیلہ بنی قلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو معاف فرماتے ہیں، تو ہمیں خوب زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے۔ نفل نماز کو تنہائی میں پڑھنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نفل نماز بنی ہی اس لیے ہے کہ اس کو تنہائی میں پڑھا جائے، یعنی بندے اور اللہ کے بیچ کوئی تیسرا نہ ہو۔ شب برات میں اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہونے والے ہیں ان کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، اور اس سال میں جتنے بھی لوگ مرنے والے ہیں ان سب کے فیصلے فرما دیتے ہیں، یعنی ایک فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے۔ وہ 7 لوگ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 کینہ رکھنے والا یعنی بغض رکھنے والا،
نمبر 4 شراب پینے والا۔ نمبر 5 کسی کو قتل کرنے والا۔ نمبر 6 سلوار یا پاجامہ یا چادر کو ٹیکنے سے نیچے لٹکانے والا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دکھاوا ہو یا دل میں اکڑ ہو، غلط فہمی میں ہو گئی تو اللہ معاف کریں گے۔ نمبر 7 چغل خوری یعنی چگلی کرنے والا۔ ان 7 لوگوں کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، اپنے دل میں اس بات کو رکھ کر کے سوچنا ہے کہ اس ساری گناہوں میں سے کوئی گناہ میں بھی تو نہیں کر رہا ہوں کہ میری رات بھر کی عبادت فضول ہو جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس برائی سے نہ بچ جائے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کی بخشش ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس گناہ کی وجہ سے اس کی بخشش رک جاتی ہے۔ جب کوئی توبہ کرے گا تو فوراً اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس کی 15 شعبان کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ ہی بیت اللہ جانے کی ضرورت ہے۔ جہاں بھی اور جب بھی بیٹھ کر توبہ کرے گا، جس لمحہ میں کرے گا، اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ابھی بھی موقع ہے اپنے آپ کو درست کر لینے کا، تاکہ جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ آج کل شب برات کے موقع پر ہمارے ملک، ہمارے معاشرے میں وہی ہوتا ہے جو نہ ہمارے نبی نے کیا ہو اور نہ ہی صحابہ اور نہ ہی تابعین نے کیا۔ وہی سارے چیز آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ بہت افسوسناک بات ہے۔ عجیب و غریب عبادات گڑھ لیے گئے ہیں، عجیب و غریب اعمال بنا لیے گئے ہیں اپنی طرف سے۔ مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اس کے باوجود آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا۔ یہاں کوئی صلوات التسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، تو کوئی اجتماعی تہجد کرا رہے ہوتے ہیں، تو کوئی لذیذ پکوان بنا رہے ہوتے ہیں، تو کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی عمل جو اللہ کے نبی اور صحابہ سے ثابت نہیں ہو اور اس سب کے سب غلط راستے ہیں، اس لیے کوئی عمل کریں تو سب سے پہلے یہ تحقیق کر لیں کہ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کوئی عمل کریں گے تو ہمارا دین بن جائے گا۔ اس کا بھرپور خیال رکھیں۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔